گلگت کے جنگلات سے ایک سچا اور خوفناک واقعہ میرا خود کا کئی بار جانا ہوا ہے۔ انتہائی حسین جگہ ہے پاکستان کی، اور لوگ بھی ویسے ہی زندہ دل ہیں، لیکن جتنی حسین جگہ ہے وہاں کی قصے کہانیاں بھی اتنی خوفناک اور عجیب ہیں۔ خاص کر ان جگہوں پر ایسی ڈراؤنی مخلوقات ہیں جن کے ان لوگوں نے الگ الگ باقاعدہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ گلگت سے گل محمد نے آپ بیتی بھیجی ہے۔ چلتے ہیں، سنتے ہیں گل محمد کے ساتھ وہاں کیا واقعہ پیش آیا۔ گل محمد، میں اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ شیئر کر رہا ہوں جو کافی سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ جس واقعے کا خوف آج بھی میرے دل میں جوں کا توں قائم ہے کہ میں جنگل میں جانے سے آج بھی خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ ہمارے یہاں گلگت میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے اور وہیں گیمنگ سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے، اور جب سالوں پہلے ابو نے ریسٹورنٹ کھولا اور وہاں گیمنگ سٹارٹ کی تھی تو میں اس وقت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ جس طرح ہمارے کیمپ ہمارے پاس ڈیلیور ہوئے، ابو مجھے اور بھائی کو اپنے ساتھ ریسٹورنٹ میں لے گئے تاکہ ہم لوگ کیمپس کی سیٹنگ کرنے میں ان کی مدد کر سکیں۔ اس وقت ہم لوگوں نے ریسٹورنٹ کے قریب ہی ایک ہموار سطح کو کیمپس کے لیے صاف کر لیا تھا۔ کیمپ لگانے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس لکڑیاں کافی کم ہیں جو ساری رات آگ جلانے کے لیے ناکافی ہوں گی، تو ہم دونوں ابو سے اجازت لے کر لکڑیاں چننے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ساتھ ہی میرے بھائی نے دیسی فش سٹک بھی لے لی تھی کہ لکڑیاں جمع کر کے مچھلیاں پکڑیں گے، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جنگل کی طرف جاتے وقت ہم نے ابو کو بھی بتا دیا کہ فشنگ کرتے ہوئے واپس آئیں گے۔ ندی کا راستہ ڈھلان کی طرف تھا۔ ہم دونوں بھائی کھیلتے دوڑتے ندی کے پاس جا پہنچے۔ ہم دونوں نے کھیلنے میں اتنا وقت لگا دیا کہ ہم جب ندی کے قریب پہنچے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ صاف سی جگہ دیکھ کر ہم نے نماز ادا کی۔ جب تک ہم نے نماز ادا کی تو اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ آپ مچھلیاں پکڑ لو، تب تک میں لکڑیاں چن لیتا ہوں، اور بھائی کو اکیلا چھوڑ کر میں جنگل کے گھنے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ ہم لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ درخت کی تازہ شاخیں توڑنے کے بجائے جو سوکھی ہوئی شاخیں گری ملیں وہ اکٹھی کی جائیں۔ اس لیے میں اس وقت درختوں سے لکڑیاں توڑنے نہیں چاہتا تھا، بلکہ یہ جو سوکھی ہوئی شاخیں ٹوٹ کر گری ہوئی تھیں انہی کو چن رہا تھا۔ چونکہ اندھیرا پھیل گیا تھا، لکڑیاں چننے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں چنتے چنتے جنگل کے گھنے حصے کی طرف بڑھتا گیا۔ لکڑیاں چنتے ہوئے مجھے حاجت محسوس ہوئی تو میں وہیں ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، لیکن میں ایک درخت کے قریب بس بیٹھا ہی تھا کہ اچانک سے کوئی چیز میری پیٹھ پر چڑھ گئی۔ گھبراہٹ اور اس کے وزن سے میں نیچے گر گیا۔ گرتے ہوئے غصے میں نے اپنے بھائی کا نام لے کر چیختے ہوئے پلٹا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جنگل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی میں ہر چیز واضح نہیں تھی، اور ندی کا شور صرف یہی نہیں لیکن کسی کی میرے ارد گرد مستقل موجودگی کا احساس تھا۔ لمحے کو لگتا کوئی میرے بالکل قریب سے گزرا ہے، اس سے اگلے لمحے لگتا کہ کوئی درخت پر موجود ہے۔ آج بھی سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ میں وہاں اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ بھائی جس کو مچھلیوں کے شکار کے لیے ندی پر اکیلا چھوڑ کر آیا تھا بالکل بھلا بیٹھا، اور جس طرف کی وہ راستہ سمجھ آیا دوڑ لگا دی اور اپنے گھر آ گیا۔ آج بھی میں گلگت کے جنگلات سے بہت خوف کھاتا ہوں اور کبھی بھی اکیلا اس جنگلات کی طرف نہیں گیا۔